نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک میں یعنی اس معاملے میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا ثم اباکا، تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا۔ 3 درجے اللہ نے فضیلت دی ہے، تو یہ ماں معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ماں ہے، ماں کی قدر کریں، ماں کی خوش آمدیں کریں، ماں کو مکھن لگائیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، شکایتیں مت کریں، ماں کو شرمندہ مت کریں، اس کی پچھلی غلطیاں مت یاد دلائیں کبھی، کیا نہیں دیا کا ذکر مت کریں، کیا دیا اس کا ذکر کریں، خدمت کریں اور خیال کریں۔ اسی کہ ماں کا دل بڑا ہی حساس ہوتا ہے، بہت جلدی ماں کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو والدہ نے تو اتنی محنت کری، اللہ نے اجر بھی بہت دیا۔ اب دیکھیں ماؤں کا معاملہ، خوش بھی بہت جلدی ہوتی ہیں، ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں نا، دونوں ہی طرح سے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ تو ماں کا خیال رکھ، اس نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر تجھ کو یعنی پیدا کیا، پھر 2 سال دودھ پلایا، تو والدین کا شکر ادا کرو۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ پھر دیکھیں والدین کی فرما برداری کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے، یہ نہ ہو۔ فرمایا میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری ہی طرف تجھ کو لوٹنا ہے اور پلٹنا ہے۔ اب اتنا ماں کا حق ہے، اس نے اپنی صحت کو داؤ پہ لگایا، عورتیں اپنی خوبصورتی داؤ پہ لگا دیتی ہیں اولاد کو پیدا کرنے کے لیے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، کتنی عورتیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کیا موقع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے عورت گزرتی ہے، جو گزری وہی جانتی ہے، کیا اس کے اوپر گزری تھی، کتنی اس نے تکلیف اٹھائی تھی۔ جیسے ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہ کیا جو تیری پیدائش کے سلسلے میں اس نے اٹھایا تھا۔ تو کوئی بیوی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، وہ اپنے شوہر کو شوہر کی ماں سے بدظن نہیں کر سکتی۔ یہ شارٹ نسخہ ہے شوہر کو جہنم میں پہنچا دینے کا، کہ شوہر کے سامنے اس کی ماں کی شکایتیں کرنا۔ آپ کی ساس ہیں، آپ نمٹ لیجئے، جا کر آپ بات کر لیجئے، میاں کو مت ڈالیے بیچ میں۔ آپ بات کریں گی گناہ نہ ہوگا۔ اگر شوہر جو ہے وہ آپ کی سائیڈ لے کر اپنی ماں سے بات کرے گا اور اس پہ اگر بدتمیزی کرے گا، کبیرہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ ماں سے بدزبانی کی، ماں کا دل دکھایا، تو دنیا میں تو سوشل سٹیٹس اور سب کچھ مل جائے گا، جنت مل نہیں سکتی میاں کو۔ اگر اس طرح اس کو اس کی ماں سے بدظن کر دیا تو ہم عورتوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی ساس بری لگتی ہیں تو جب تک میاں کا دل خراب نہ ہو جائے، اپنی ماں کی طرف سے چین نہیں پڑتا عورتوں کو۔ کسی نے کہا کہ ماں 24 سال پالتی ہے اور ایک عورت آ کر 24 منٹ میں اپنا کر لیتی ہے، تو اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا، بہت اچھا کام کیا، اچھا نہیں کیا اس نے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ جو بہویں ہیں اور ہم خواتین جو کہ بیویاں ہیں، وہ اس معاملے میں محتاط ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے ساسوں کے اوپر۔ خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیوں ہنگامہ کیا ہے۔ حکمت نہیں ہے اس لیے، میچورٹی نہیں ہے اس لیے۔ تو فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کا خیال کر اور لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اللہ اور والدین کے حقوق ٹکرانے لگ جائیں آپس میں، تو اولاد کیا کرے؟ سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون آ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ شروع ہی میں ایمان لائے تھے، ان میں سے بہت سے نوجوان تھے، یوتھ تھے۔ سعد بن ابی وقاص تھے، مصعب بن عمیر تھے۔ ان کی مائیں ان کے اسلام لانے پر بہت ناراض تھیں، اصرار کر رہی تھیں اپنے باپ کے دین میں لوٹ آؤ۔ قرآن نے اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، اس کی بات ہرگز مت مان۔
دین کے معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، باقی ہر معاملے میں کمپرومائز کر سکتے ہو۔ دین میں تو اسی کی بات ماننی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ساقط ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں گزر بسر کر بہترین طریقے سے، معروف طریقے سے۔ والدین چاہے مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بہترین طریقے سے گزارا کرنا ہے۔ اگر ماں باپ نے نگلیکٹ بھی کیا بچپن میں تب بھی تم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت بیان فرمائی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ حولین کاملین، والدات جو ہیں وہ دودھ پلائیں بچوں کو 2 سال۔ واللہ عالم، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو مکہ میں ایک رواج تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتی تھیں اور دائیاں دودھ پلاتی تھیں، تو اس چیز کو لگ رہا ہے جیسے ڈسکریج کیا ہے اسلام نے، کہ یہ رواج اچھا نہیں کہ اس طرح اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنے سے دور کر دیا جائے، بلکہ انکریج کیا ہے، حوصلہ افزائی کی ہے کہ مائیں خود دودھ پلائیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچے کے 2 سال کے، جتنا زیادہ ماں کی صحبت میں رہے گا اچھا ہوگا، اٹیچ رہے گا ماں سے۔ اور 2 سال جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں، یقیناً بچے ان کے فرما بردار بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو مکمل 2 سال دودھ پلا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، یا آج کل پڑھائی جیسے چل پڑی ہے لڑکیوں کی، پڑھائیوں کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ خواتین اپنے بچوں کو یا تو نانی کے حوالے کر دیتی ہیں یا دادی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد 2-3 سال بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے دور رہتے ہیں، کہیں اور رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی بانڈنگ ویسی کبھی نہیں ہو پاتی اپنے ماں باپ سے۔ جب مائیں واپس بھی لے لیتی ہیں، جب ان کی پڑھائیاں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر وہ آتی ہیں اپنے بچوں کو واپس لے جاتی ہیں، تو اس تک کنیکٹ نہیں ہو پاتے بچے ماں باپ سے۔ پھر غصہ ان کو آتا ہے، ان عورتوں کو یا تو ساس پر غصہ آئے گا یا ماں پر کہ آپ نے اسپوائل کر دیا، آپ نے خراب کر دیا ان کو۔ تو یہ تھینک لیس جاب ہے نانی دادی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے بچے پالنا۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے بہت اچھے بچے پال دیے، شکایتیں ہی ہمیشہ ہوتی ہیں اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشنز ہوں۔ اور اس طرح بچے کی شخصیت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑتا جب وہ پیدا ہوتے ہی بچپن میں ماں باپ سے دور ہو جائے۔ تو ہر طرح سے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ بچوں کو انسان خود پالے۔ آپ دیکھیں، ماں ایک تھپڑ مار دے نا بچے کو برا نہیں لگتا، کوئی اور اگر ڈانٹے تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو بے شک اگر بچے آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ان کو 2 لگا بھی دیتی ہیں نا، کوئی پاگل نہیں ہوا 2 تھپڑ کھانے سے آج تک، ورنہ ہم تو بالکل ہی کریزی ہوتے، ایسی پٹائیاں ہوئی ہیں بچپن میں۔ اب میں اپنا کیا بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی اتنا غصہ امی کو آتا تھا، اتنا زور کا تھپڑ مارتی تھیں، تو میری دادی جو تھی میری فراک کے بٹن کھول کے دیکھتی تھیں، کہتی تھی ہائے ہائے ہاتھ کا نشان رہ گیا پیٹھ کے اوپر، ایسے زور کا تھپڑ پڑتا تھا نا۔ لیکن کوئی پاگل تو نہیں نظر آ رہے، ہم نارمل ہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آج جو چائلڈ سائیکالوجی کے اندر شروع کیا ہے کہ ہاتھ نہ لگاؤ بچوں کو، بس پچکارتے ہی رہو ان کو، وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں آج۔ جس میں میرے ابا ایک کہانی بھی سناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس اتنی موٹی سائیکالوجی کی کتاب تھی، جو بچہ حرکت کرتا تھا وہ فوراً کتاب کھولتا تھا اور سائیکالوجی کے حساب سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ بچہ بگڑتا گیا بگڑتا گیا بگڑتا گیا، ایک دن اسی کتاب سے اس نے مارا اس کو، اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپلائیڈ سائیکالوجی۔ تو پھر دیکھیں یہ حکمت ماں میں ہوتی ہے نا، یہ ماں کی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بچے نہیں پال سکتی، میں تو اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی کہ میں بچے نہیں پال سکتی۔ نہیں، جب ماں بننے کی صلاحیت آ گئی ہے تو پھر بچے بھی پال سکتی ہے۔ اور اپنے سے دور مت کریں بچوں کی، پلیز تربیت کسی کے حوالے مت کریں۔ آپ بے شک کھانا نہ پکائیں، آپ بے شک نہ پڑھیں، آپ مت کریں میڈیسن، آپ مت کریں ریسیڈنسی، لیکن بچے خود پالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے دن کی بات ہوتی ہے، 5-10 سال کی قربانی ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے، پھر آپ جو جی چاہے اپنے ارمان پوری کرتے رہیں، علامہ ہو جائیں، پڑھ لیں۔ لیکن اس وقت تو ذمہ داری ہے نا کتنی زندگیوں کی، اپنے آپ سے اس وقت اگر آپ نے کلوز کر لیا بچوں کو، جذباتی تعلق آپ نے ان سے جوڑ لیا اور وہ آپ پر اعتماد کرنے لگ گئے، تو آپ ہی کے بڑھاپے میں اس کا آپ کو پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
آپ ہی کی جب عمر زیادہ ہوگی، جب بچے جوان ہوں گے تو وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ قدر کریں گے. ہاں وہ ضرور شرمندہ کریں گے آپ کو کہ اتنا مارا، اتنا پیٹا، یوں کیا اور یوں کیا، وہ یہ ضرور کہتے رہیں گے، لیکن وہ محبت جو ہے وہ آپ کو پھوٹتی محسوس ہوگی. تو یہ اڈاپشن کے لیے، اڈاپشن سے مراد ہے کسی اور کو پالنے کے لیے دے دینا یا چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کو ہاسٹل بھیج دینا، یہ مناسب نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر ڈال رہے ہیں نا. تو قرآن نے بڑا ہی انکریج کیا ہے بڑے سٹل طریقے سے کہ تم اپنے بچے پالو. دودھ پلاؤ گے تو پاس ہی رکھنا ہوگا نا بچوں کو، کس کے حوالے کرو گے؟ تو ادھر ادھر بچوں کو نہ دیں. ایک تو ان کی شخصیت بھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے نا اس کے اندر، کسی اور کی ڈانٹ ٹپٹ اچھی نہیں لگتی، اور کوئی ڈانٹتے ہوئے ڈرتا بھی ہے. اگر دادی ڈانٹیں تو بری، نہ ڈانٹیں تو بری، دونوں ہی طرح بری بنتی ہیں. اور ماں کچھ بھی کر لے تو ماں ہی رہتی ہے. تو اپنے ساتھ بچوں کو رکھنا یہ بھی بچے کا حق ہے، اس کے اندر بھی بڑا اجر ہے. تو یہ تھوڑی سی بات ہم نے اوپر والی آیت پر کی. نیچے والا مضمون تو الحمدللہ کلیئر ہے کہ فرمائے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تو پیروی کر اس راستے کی جو میری طرف آتا ہے، پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے. تو پیروی تو حق کی کرنی ہے، ہدایت کی کرنی ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے، ان کو رول ماڈل نہیں بنانا. لیکن اگر وہ مشرک بھی ہیں، وہ دین پر نہیں بھی چلتے، وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، تب بھی بدتمیزی کی، روڈنس کی اجازت نہیں، بلیم گیم کھیلنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے نہیں سکھایا، آپ نے نہیں بتایا، آپ ایسے کرتی ہیں. یہ لہجہ، یہ باڈی لینگویج، یہ بالکل مناسب نہیں. اب دوبارہ سے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں حکیم لقمان کی. آیت نمبر 16، یہاں تک تو اللہ کا قول آیا، اب آگے ان کا قول شروع ہو رہا ہے. کہا انہوں نے، یا بنیہ، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان نے کہا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے. بنیہ، اس کے بارے میں آپ کو بتایا، اس میں مصغر ہے، جیسے باغ سے باغیچہ یا صندوق سے صندوقچی، کسی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو یہ بنیہ بنی سے لفظ بنا ہے، اے میرے بچے. خردل یہ رباعی ہے، 4 حرفی مادہ ہے اس کا. مثقال یہ اس میں آلہ کہلاتا ہے، ثقل کرنے کا آلہ، وزن کرنے کا، تولنے کا آلہ. مثقال یعنی ترازو، اور پھر یہاں مطلب ہے وزن، خود وزن کے معنوں میں یہ لفظ آ رہا ہے. حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، کوئی عمل ہوگا، اللہ اس کو لے آئے گا. چاہے کسی چٹان کے اندر کیا ہو، یا آسمانوں میں جا کر کیا ہو، یا زمین کے پیٹ میں گھس کے کیا ہو، یا زمین کی پیٹھ پر کیا ہو، اللہ لے آئے گا. اللہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ بدلہ دے دے گا. اب پھر آپ دیکھیں کہ یہ نہ نبی تھے لقمان، نہ کسی نبی کی امت میں سے تھے، تو ہم کو وہ ٹپکل آخرت والی ٹرمینالوجی نہیں مل رہی ہے نا، کہ آخرت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، اعمال تلیں گے، ترازو نصب کیا جائے گا. یہ الفاظ ہمیں نہیں مل رہے. اعمال نامے کا ذکر کہ فرشتے تمہارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں ٹرمینالوجی ملتی. تو یہ کیا ہے؟ صرف فطرت کی گائیڈنس. فطرت نے جو ہے یہ بتایا کہ نیکی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا نکلنا چاہیے. اور عقل بھی مانتی ہے اس چیز کو، سلیم عقل بھی مانے گی اس چیز کو کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں گندم بو تو گندم نکلتا ہے، اور جو بو تو جو نکلتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ سیب کا پودا لگایا تو اس کے اندر جو ہے وہ آم لگنے لگ جائیں.
یہ تو نہیں ہوتا. یا کسی نے جو ہے وہ کوئی کیکٹس لگائے اور کیکٹس کے اندر رس بھرے پھل لگنے لگ جائیں, میٹھے میٹھے مالٹے لگیں, یہ تو نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں دیکھتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھا بھی نکلتا ہے, برائی کا نتیجہ اچھا بھی ہوتا ہے, اور اچھائی کا نتیجہ برا بھی نکلتا ہے. تو انسان کی تو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں دس از ناٹ فیئر, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل لاز تو بڑے پرفیکٹ ہیں, لیکن اخلاقی قوانین, مورل لاز ایپلیکیبل نہیں ہیں. یہ بڑے حکیم انسان تھے لقمان, انہوں نے سارا مشاہدہ کیا, آبزرو کیا, اور نتیجہ نکالا کہ یہ دنیا میں نتائج صحیح نکل نہیں رہے, بلکہ صحیح نتیجہ کہیں اور نکلے گا. کوئی اور وقت آئے گا, کوئی اور زمانہ آئے گا جہاں اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا, برائی کا بدلہ برا ہوگا. جو بھی انسان عمل کر رہا ہے اللہ اس کو کہیں جمع کر رہا ہے, اس کا بدلہ ضرور ملے گا. لیکن کب ملے گا, کیسے ملے گا, کس شکل میں ملے گا, اس کا کوئی ذکر نہیں. تو سور کا, قیامت کا, جنت دوزخ کا ذکر ہمیں یہاں نہیں مل رہا, اس لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو نبوت ذریعہ بنتی ہے, نبوت کے ذریعے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ, اے میرے بیٹے, اقم الصلاۃ, تو نماز قائم کر, وامر بالمعروف, اور نیکی کا حکم دے, ونہا عن المنکر, اور تو برائی سے روک, واصبر علی ما اصابک, اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر. ان ذالک من عزم الامور, یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اب یہاں صلاۃ کا ہم لفظ پڑھ رہے ہیں, تو یہاں پہ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصطلاحی نماز کا ذکر نہیں ہے, مراد ہے اللہ سے دعا اور ذکر کے ذریعے تعلق قائم رکھو, اللہ سے تم کنیکٹڈ رہو. اس لیے کہ جو رسول کی تعلیمات میں جس نماز کا ذکر آتا ہے, اس نماز کے, اس صلاۃ کے ذکر کے ساتھ یا تو کتاب کا ذکر آئے گا یا زکوٰۃ کا آئے گا. تو یہاں صلاۃ سے مراد اللہ کی یاد ہو سکتی ہے, واللہ عالم, یعنی علماء کا یہ خیال ہے. تو اللہ کی یاد یہ روح کی زندگی کا باعث بنتی ہے, گاڈ کانشیس ہوتا ہے انسان, اور اللہ کو یاد کرے گا تو نیکی اور بدی میں فرق کرے گا, نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے گا. اللہ کے تصور کو نکال دیں, نیکی بدی سب برابر, سب ایک ہو جائے گا. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے. اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرو. یہ اخلاقی ذمہ داری ہر شخص پوری کرنے لگ جائے تو معاشرہ پورے کا پورا پرامن پرسکون ہو جائے. اب لوگوں کا معاملہ کیا ہے, یہ کام جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, آسان کام نہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ حکم دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنا, اوروں کے معاملے میں مت پڑنا, خواہ تمہیں ضرورت نہیں زیادہ بولنے کی بیچ میں, جو کرتا ہے کرنے دو. ہم پیور عقل والی بات سکھاتے ہیں نا, پھر ہم فطرت والی بات نہیں سکھاتے. تو انکریج کریں بچوں کو کہ تم برائی سے روکو, اچھی باتوں کو تم انکریج کرو, طریقے حکمت سے ان کو سکھائے جا سکتے ہیں کس طرح سے کرو. اس لیے کہ حکیم لقمان تو یہی سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, صبر کرنا اس پر جو تم پر بیتے. یہ آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں, اگر آپ کسی کو ایسی بات بتائیں جو ان کو سننے میں اچھی لگے, جو چیز ان کو خوش کرے, ان کی مرضی کہ آپ ان کو بات بتائیں, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں بڑا اچھا مشورہ دیا, بڑا اچھا سجیشن ہے آپ کا. اور اگر آپ ایسی بات بتائیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو, جو ان کو ناگوار لگے, خفا ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو مداخلت ہے, انٹرفیئرنس ہے, اوروں کے معاملے میں آپ کیوں بولتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں نا اس پر, اس لیے کہ آپ کا مشورہ ان کو اچھا نہیں لگا. تو برائی سے روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگوں کی طرف سے اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملتا. جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے, وہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو گاڈ کانشیس ہے, جو متقی ہے. پیپل کانشیس لوگ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے.
جن کو یہ فکر ہر وقت کھائے جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ نہیں کر سکتے امر بالمعروف نہی عن المنکر والا کام. پیپل کانشیس ہے نا، اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے تولتے رہتے ہیں. وہ جو بات جو کام لوگوں کی نظروں سے گرانے کا سبب بنے ہرگز وہ کام نہیں کریں گے. نماز تک لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھتی ہیں. حجاب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے. اتنا خوف ہے جو کہ اعصاب پر چھا گیا ہے لوگوں کا. تو پھر اللہ کی عبادت کہاں ہوئی؟ پھر تو یہ لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، انسانوں کو خدا بنا دیا ہے. تو شرک اور کیا ہوتا ہے پھر؟ تو جو متقی ہوگا وہی یہ کام کر سکے گا. لوگوں کی مخالفت اٹھانی پڑے گی، لوگوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، ان کی طرف سے طنز اور طعنے کے تیر سہنے پڑیں گے. تبھی فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے. اور یہ آسان کام نہیں. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑا عزم چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے. کوئی چھوٹے بچے بھی گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوں اور آپ ان کو منع کریں کہ کرکٹ نہیں کھیلو، تم نے کیا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، آپ جب چلے جائیں گے نا اس وقت تو کچھ نہیں کہیں گے، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کے وہ زبان نکالیں گے یا شکلیں بنائیں گے یا کچھ نہ کچھ کریں گے وہ پیٹھ کے پیچھے سے. ضرور غصہ آئے گا نا ان کو، روکا کیوں؟ کسی نے قرض لیا ہوا ہے کسی کا، ڈیٹ چلی گئی، آپ کہیں کہ بھئی قرض ادا کر دو، کہیں گے آپ کو مطلب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تو ریاکشن تو آتا ہے لوگوں کی طرف سے. چھوٹی برائی سے روکیں گے چھوٹا سا ریاکشن آئے گا، کم رد عمل آئے گا. بڑی برائی سے روکیں گے بڑا رد عمل آئے گا. ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے نا ان چیزوں کا. جیسے آپ جھیل کے کنارے کھڑی ہیں، آپ جھیل میں چھوٹا سا پتھر ڈالیں تو اس کی سطح پر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ریپلز بنتے ہیں. آپ ایک بڑا پتھر ڈالیں، جب آپ بڑا پتھر پھینکیں گی جھیل کے اندر تو نہ صرف اس کی اپنی سطح پر ریپلز بنیں گے، ارتعاش پیدا ہوگا جھیل کے اندر، چھینٹے آپ پر بھی اڑ کر آئیں گے پانی کے. تو آپ تو پھر ان افیکٹڈ نہیں رہ سکتے. اپنی جان کو جس کو بچا کے رکھنا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو انسان کو تو برداشت کا مادہ چاہیے یہ کام کرنے کے لیے. خود عمل کرے انسان، پھر دوسروں کو بھی بتا دے. اور سب سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ابتدا اپنی ذات سے کرے. ایسا نہ ہو دوسروں کو واضح و نصیحت کریں اور خود عمل کی ضرورت نہ سمجھیں. بنی اسرائیل کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ آتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب کے پڑھنے والے ہو. تو یہ نہ ہو خود کو بالکل ایگزیمپٹ کر دیا. اردو کا محاورہ ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. خود لڑتے جھگڑتے پھرتے ہیں سب سے، اپنی بہو کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور بیٹی کی ساس کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو خود کیوں نہیں کیا؟ مراد کیا ہے؟ خود عمل نہ کیا، دوسروں کو بہت نصیحتیں کی. تو یہ امر کا جو لفظ آیا ہے، امر کا لفظ عربی میں کئی معنوں میں آتا ہے. حکم دینے کے معنوں میں آتا ہے، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، مشورہ دینا، ری انفورس کرنا اس چیز کو بار بار. ایک دوسرے سے جب انسان ملے ضرور کہے کہ بھئی اچھے کام ایک دوسرے کو بتاؤ، اچھے کاموں کا ماحول پیدا کرو، انکریج کرو، برے کاموں سے روکو. اور یہ بھی فرما دیا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم کیے جانے والے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. یعنی اس کی تو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، اس کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ کس موقع پر ہم کیا کریں گے، تب جا کر یہ کام ہوتے ہیں. تو حکیم لقمان نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ تو صبر کر اس پر جو تیرے اوپر بیتے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ان باتوں میں سے ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے. یا عزم الامور، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کو عزم ارادہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کے اندر صبر کی صفت، اس کو بھی انکلکیٹ کرنا چاہیے. یہ صفت بھی بچوں کے اندر موقت کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے. قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے. کامیاب زندگی کا راز قوت برداشت کے اندر ہے.
صبر کیا ہے؟ پیشنس، ٹالرنس، صبر کرو، برداشت کرو. جن لوگوں کے اندر، جن لڑکوں میں، جن لڑکیوں میں برداشت ہوتی ہے تو وہ اچھی طرح سے نوکری بھی کر لیتے ہیں اور وہ اچھی طرح سے گھر کے معاملات بھی چلا لیتے ہیں. اور اگر ماں باپ نے قوت برداشت ہی نہ سکھائی، اور وہ کیسے سکھائی جائے گی قوت برداشت؟ کہ کوئی ایسی چیز گھر میں ہو جو بچوں کو ناگوار لگے. جب اتنا زیادہ مائیں بچوں کا لاڈ کریں گی، اوور پروٹیکٹیو ہوں گی بچوں کے بارے میں، کہ کوئی چیز بچے کے مزاج کے خلاف نہ ہو، مانگنے سے پہلے وہ چیز حاضر کر دی جائے اس کے لیے، اس کی توقعات سے بڑھ کر اس کو دیا جائے، تو ایسے نازک ہو جاتے ہیں، ایسے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ آگے وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ماں نے کبھی ہوں نہیں کہا زندگی میں، ماں نے کبھی جھڑکا نہیں، کسی کام سے روکا نہیں، تو کل کو تو ان کو عادت ہی نہ ہوگی. کسی سے کوئی بات اپنی مرضی کے خلاف وہ سن نہ سکیں گے، نہ ان سے رشتے نبھیں گے، نہ ان سے نوکریاں نبھیں گی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں رشتوں کا نبھانا خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، اس لیے کہ لڑکیوں کا پالا زیادہ پڑتا ہے رشتے نبھانے سے، تو لڑکیوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے رشتے نبھانا. قوت برداشت ہی نہیں ان کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مان جاتی ہیں، فوراً ماں سے آ کے شکایتیں کرتی ہیں. اور ماؤں کو چونکہ عادت ہوتی ہے اوور پروٹیکٹ کر کے رکھنے کی بچوں کو، تو مائیں فوراً اپنی حفاظت میں بچوں کو لے لیتی ہیں، بیٹیوں کو لے لیتی ہیں. تو یہ بھی پھر بچوں کے ساتھ ہم نے اچھا معاملہ نہ کیا، بچوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی. اتنا ان کو سافٹ بنانا، اتنا ان کو سینسیٹیو بنانا نہیں. نرم گرم حالات سے بچوں کو گزرنا چاہیے. بہت سے کام ایسے ہوں گے گھر میں جو بچوں کو پسند نہیں آتے. اس سے ہوگا یہ کہ ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوگی، صبر کی صفت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوگی. اب آگے مزید وہ نصیحتیں کر رہے ہیں. کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا. لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو سعر کا لفظ آ رہا ہے صاد عین را، سعر. دراصل یہ لفظ عربی زبان کا مشہور لفظ تھا، عربوں کے ہاں عام بولا جاتا تھا، اور اس کا تعلق اونٹوں سے تھا. اونٹ کی گردن بعض دفعہ ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ سارا وقت اپنا منہ ایک ڈائریکشن میں، ایک طرف رکھتا تھا. تو یہاں پر اس کو انسانی رویے کے ساتھ ٹیلی کیا جا رہا ہے. یعنی جیسے بیماری کسی کو بدنما بناتی ہے، اسی طرح ایٹیٹیوڈ پرابلم، تکبر کے ساتھ خاص انداز میں خم کے ساتھ اپنی گردن کو رکھنا، یہ انسان کی شخصیت کو بدنما کرنے والی چیز ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک باڈی لینگویج ہے جو کہ حکیم لقمان اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں. لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، پبلک ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو کس طرح تمہارا رکھ رکھاؤ اور تمہارا انداز ہونا چاہیے، وہ سکھایا جا رہا ہے. اور جو چیز خراب ہے اس کے اندر، اس کی نشاندہی کر دی کہ دیکھو اس طرح گردن ٹیڑھی کر کے خاص ایک شان بے نیازی سے مت بیٹھنا لوگوں کے درمیان. تو سعر خدک للناس، خد کہتے ہیں گال کو، گال پھلا کے مت رہنا لوگوں کے ساتھ. وہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا چہرے پہ ان کے ایک ایسا تاثر ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ لوگ اس قابل تو نہیں تھے، لیکن میں نے بہرحال ان پہ یہ کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، تو یہ بھی کیا یاد کریں گے کہ مجھ جیسی شخصیت جو ہے وہ ان جیسے لوگوں میں آ کر بیٹھی ہے. منہ سے نہیں کہتا یہ سب کچھ، اگر منہ سے کہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں، لیکن اپنے جسم سے وہ یہ، اپنے چہرے سے یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم نے بھی کیا احسان کیا ہے تم پر جو ہم یہاں پر آ گئے. یہ تکبر کا انداز، اس سے منع کر رہے ہیں، یہ نہ کرو، ایسے شان بے نیازی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ مت کرو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اترا کے مت چلو.
یہ چلنے کا انداز، چال بھی جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے.